بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے فوائد و مسائل اعتکاف، یعنی اعتکاف کے فوائد کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ انتہائی عام بیان ہے، اس کو خود بھی سنیں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اعتکاف کا عشرہ آ رہا ہے، لوگ اس کے فوائد جانیں اور اس کے مسائل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھے، 20ویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتکاف کی جگہ چلے جائیں، کیونکہ میں نے آج کی رات شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں کچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو پھر جب آپ نے اعتکاف کی جگہ یعنی مسجد میں آپ دوبارہ آ گئے تو اچانک بادل آئے اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ بھیجا، آسمان پر اسی دن کے آخری حصے میں بادل ہوا تھا، مسجد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے چھت سے پانی ٹپکا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز صبح ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کچڑ کا اثر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتا ہے۔ ایک خندق کی مسافت جو ہے آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ تو ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس حدیث میں اعتکاف کے فوائد میں سے 2 بیان کیے گئے ہیں کہ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، غرباء کی امداد، علماء کی مجلس میں حاضری وغیرہ وغیرہ، تو اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا جب مبارک ساعت میں خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گراتا ہے، آہو بکا کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں جن کی معافی اعتکاف میں ہوتی ہے، لہذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ استغفار کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اعتکاف سے مقصود لیلۃ القدر کو پانا ہے جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ نیز اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے
آخری عشرے کا اہتمام بتلایا گیا ہے جو دیگر حدیث کی روح سے اس عشرے کی طاق راتیں ہیں، لہذا بہتر تو یہی ہے کہ اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے۔ اس اعتکاف کے چند مسائل یہ ہیں کہ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہی کیوں نہ ہو۔ آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں۔ عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے اور سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا جائز نہیں۔ مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ہونا ضروری ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا، یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص گناہگار ہوگا۔ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا، روزے سے ہونا، اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ آتے ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام: کھانا پینا بشرط یہ کہ مسجد کو گندا نہ کیا جائے، سونا، ضرورت کی بات کرنا، اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہو۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دعا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعے کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا جائز ہے۔ ممنوعات اور مکروہات: بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے، کہانیاں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصویر دار اخبارات و رسائل یا اخبارات کی جھوٹی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا، سننا، ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ و حقہ پینا، اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا، لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضہ کے بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر ہے اور معتکف مسجد کے اندر۔ پیشاب، پاخانہ اور استنجے کی ضرورت کے لیے معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے، جن کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پیشاب پاخانہ کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا
ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے چاہے کچھ دور جانا پڑے۔ اگر بیت الخلا مشغول ہو تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس لیے وہ ٹھہرے نہ، رکے نہ۔